اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اور کہا، طائفتن ایک گروہ نے، من سے اہل کتاب میں سے گروہ نے کہا، آمنو ایمان لیا باللذی اس پر، انزل جو نازل کیا گیا، علی الذین ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان والے ہیں، یعنی قرآن پر ایمان لیا ہو، وجہ النار دن کے شروع میں، صبح کو ایمان لیا قرآن پر، وکفرو اور کفر کر دو، انکار کر دو، آخری ٹائم یعنی شام کو، لعلہم تاکہ وہ یرجعون لوٹ آئیں، یعنی کہ شک ڈالو مسلمانوں کے دلوں میں کہ بھئی ہم صبح قرآن پر ہم ایمان لائے تھے، تو ہم نے سارا دن غور کیا تو اس میں بڑی خامیاں ہم نے پائی ہیں، تو لہٰذا ہم جو ہے نا دوبارہ لوٹ جاتے ہیں، تو کافی لوگوں کو شک پڑ جائے گا، تو یہ حرکت کرو۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو اطلاع دے دی۔ ولا تؤمنوا اور ایمان نہ لیا الا مگر، یعنی ایمان نہ لیا یعنی یقین نہ کرو، الا مگر اس آدمی پر، لیمن اس پر، تابع دینکم جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے۔ اہل کتاب یہ اپنوں کو یہ سمجھا رہے ہیں۔ قل محبوب فرما دیجیے، ان الہدا بے شک ہدایت، خود اللہ کی ہدایت ہے۔ اور اگلی بات پھر بیچ میں اللہ نے اپنا کلام ڈالا، پھر ان کی بات، ایوتا وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی نہیں کہنی کہ دیا گیا ہو، اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ دیا گیا ہو احد کسی ایک کو، مثل ما اوتیتم جو تمہیں دیا گیا، ایسا بھی نہیں ہے کہ جو تمہیں دیا گیا وہ کسی اور کو بھی دیا گیا ہو، نہیں، بس یہ بات بھی نہیں کہنی۔ او یحاجکم کیا یحاجکم وہ مسلمان غالب آ جائیں گے تم پر، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، اس طرح کی باتیں کر کے تم سے سبقت نہ لے جائیں، تم پر غالب نہ آ جائیں۔ قل فرما دیجیے، ان الفضل بے شک فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعطیہ وہ دیتا ہے، من یشاء جسے چاہے، واللہ اللہ واسع علیم وسعت والا، علم والا ہے۔ یختص مختص فرما دیتا ہے، برحمتی اپنے رحمت سے، من یشاء جسے چاہے، واللہ اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب اور من سے اہل کتاب میں سے، من وہ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، ان اگر تأمن ہو تو امانت رکھے اس کے پاس، بکنتارن ایک ڈھیر سا بہت سارا مال، امانت رکھے، یؤدیہ الیک وہ آپ کو لوٹا دیں گے، ایسا بھی ہے۔ ومن اور ان میں سے ایسے بھی، من ایسے بھی ہیں، ان اگر تأمن ہو تم اس پر ان کے پاس امانت رکھو، بدینارن ایک دینار امانت رکھو، لا یؤدیہ لوٹائیں گے نہیں، الیک آپ کو، الا مگر ہاں، ما دمت علیہ جب تک تم وہاں، علیہ ہمیشہ، قائمن وہاں کھڑے رہو، بار بار اپنے اس پیسے کے مال کا ان سے مطالبہ کرو، پھر لوٹائیں گے، ایک دینار بھی اس طرح نہیں لوٹائیں گے، اتنی خائن ہے۔ ذالک اس لیے وہ کریں گے، بأنہم بے شک وہ، قالو کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین ہمارے پر کوئی جو ہے وہ ذمہ نہیں ہے، امیین ان پڑھوں کا، سبیل کوئی راہ نہیں، یعنی کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ہم ان سے پیسے بھی کھا جائے، کچھ بھی کھا جائے، ہم سے کوئی مواخذہ نہیں لیا جائے گا، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ کہتے ہیں، اللہ پر الکذب جھوٹ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، تو ان کا نظریہ یہ کہ ہم سے اللہ مواخذہ نہیں لے گا، اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہ جانتے بھی کہ یہ جھوٹ ہے، اللہ ان سے مواخذہ کرے گا، جو بھی کسی کا پیسہ کھائے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اللہ اس سے مواخذہ فرمائے گا۔ بلا کیوں نہیں، من وہ، اوفا جو پورا کرے، بعہدہ اپنے عہد کو، اور واتقا اور جو ڈرے، پرہیزگار اختیار کرے، فإن اللہ بے شک اللہ، یحب المتقین پرہیزگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو، یشترون خریدتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے عہد وعدے کے بدلے خریدتے ہیں، وایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے میں خریدتے ہیں، ثمنن یعنی لیتے ہیں، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، ٹھیک ہے۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم کوئی حصہ نہیں ان کا، فی الآخرت آخرت میں، یعنی قسمیں کھا کے، جھوٹی قسمیں کھا کے لوگوں کو مطمئن کر کے پیسے بٹور لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ اللہ ان سے بات نہیں فرمائے گا، ولا ینظر الیہم اور نظر کرم بھی اللہ نہیں فرمائے گا، قیامت کے دن، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا،
انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، وَإِنَّ بے شک منہم ان میں سے لفریقن ایسے بھی لوگ ہیں یلوون موڑتے ہیں السنتہم اپنی زبانیں بالکتابی کتاب کے ساتھ، یعنی اس طرح پڑھتے ہیں لتحسبوہ تم گمان کرو گے من الکتاب کہ وہ کتاب سے، اس طرح بیچ میں جملے ڈال کے اس طرح بات کریں گے گویا کہ وہ یہ سمجھائیں گے کہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ تو کتاب میں سے ہے، وما ہوا من الکتاب حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوگا، وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، وما هو من عند اللہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، یعنی بیچ میں جملے ڈال کے زبان موڑ کے اس طرح کی بات کریں گے کہ یہ جو کتاب یہ توریت میں ایسا ہے، انجیل میں ایسا ہے، ایسا نہیں ہوگا، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ، وہم یعلمون حالانکہ انہیں اس چیز کا علم بھی ہے لیکن وہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں، ما کان نہیں ہے حق لبشر کسی آدمی کے لیے ان یؤتیہ اللہ جس کو اللہ نے دیا الکتاب کتاب دی والحکم اور حکمت دی والنبوت اور نبوت دی، یہ یعنی کسی کے لائق نہیں ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے جس کو اللہ نے حکمت دی کتاب دی نبوت دی، ثم پھر یقول کہ للناس لوگوں سے کونو ہو جاؤ عبادن لی میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ اللہ کے سوا، یہ کوئی نہیں کرے گا نہ کسی کے لیے ہے، ولیکن لیکن کنو ہو جاؤ ربانین اللہ والے بن جاؤ، یہ بما کنتم اس کے ساتھ تعلمون کتاب کہ تم سکھاتی ہو تعلیم دیتی ہو کتاب کی، وبما کنتم اور سب اس کے کہ تدرسون تم درس دیتے ہو، یعنی کوئی بھی نبی اس طرح کی بات نہیں کرے گا، ولا یامرکم اور نہیں حکم دے گا تم کو یہ کہ ان تتخذوا الملائکۃ کہ تم بناؤ فرشتوں کو والنبیین اور نبیوں کو اربابن خدا، یہ بھی نہیں، یعنی تمہیں اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو اپنا خدا بنا لو، ایامرکم بالکفر کیا وہ حکم دے گا تمہیں کفر کا، بعد اذ انتم بعد اس کے کہ تم مسلمون اسلام لائے، تو اسلام لانے کے بعد وہ کیسے کہیں گے کہ تم جو ہے وہ خدا بنا لو، تو ان کو سمجھایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں خدا ہوں، میں اللہ کا شریک ہوں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمجھا رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قانون شریعت، اگلا ہمارا سبق ہے قانون شریعت کا، قضا نماز کا بیان، بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے، اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ کرے، توبہ یا حج مقبول سے تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا، یعنی توبہ کرے جو حج نہیں کیا تو حج کرے، ٹھیک ہے، تو اس تاخیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا توبہ سے، توبہ جب ہی صحیح ہے کہ قضا پڑھ لے، جو ذمہ میں باقی ہے اس کو تو ادا نہ کرے، توبہ کیے جائے یہ توبہ نہیں ہے، پہلے وہ جو اس پر حق ہے وہ پورا کرے، اس لیے کہ جو اس کے ذمہ ہے اس کا پڑھنا تو اب بھی ہے، اور جب گناہ سے باز نہ آیا توبہ کہاں کی، حدیث میں فرمایا کہ گناہ پر قائم رہ کر استغفار کرنے والا اس کی مثل ہے جو اپنے رب سے ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے کہ کفارہ تو کیا نہیں، قضا تو اس نے کی نہیں اور توبہ کری جا رہا ہے۔ قضا کی تعریف، جس بات کا بندے کو حکم ہے اسے وقت میں ادا کرنے کو ادا کہتے ہیں اور وقت نکل جانے کے بعد کرنے کو قضا کہتے ہیں، وقت میں تحریم باندھ لیا تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے، مگر فجر اور جمعہ و عیدین کی نماز میں سلام سے پہلے اگر وقت نکل گیا تو نماز جاتی رہی، سوتے میں یا بھولے میں نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں کیونکہ وہ سویا ہوا تھا، لیکن جاگتے ہی اور یاد آنے پر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے، دیر کرنا مکروہ ہے، فرض کی قضا فرض ہے، واجب کی قضا واجب ہے، سنت کی قضا سنت، یعنی وہ سنت ہے جن کی قضا ہے، جیسے فجر کی سنت جبکہ فرض بھی فوت ہو گیا ظہر سے پہلے پڑھنا چاہے تو پھر وہ کیا پڑھے گا، سنت بھی پڑھے گا اور فرض بھی پڑھے گا، اور جیسے ظہر کی پہلی سنت نماز کھڑی ہو گئی ہے
تو جماعت میں شامل ہو جائے. جو پہلی سنت ایک لحاظ سے وہ قضا ہوگی بعد میں پڑھے نماز کے بعد. قضا کا وقت. قضا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. عمر میں جب پڑے گا بری عزم میں ہو جائے گا. لیکن اگر طلوع اور غروب زوال کے وقت پڑھی تو نہیں، اس لیے کہ ان وقتوں میں نماز جائز نہیں ہے. جو نماز جیسی فوت ہوئی اس کی قضا ویسی پڑے گی. مثلا سفر میں نماز قضا ہوئی تو 4 رکعت والی 2 ہی پڑھے گا، اور اگرچہ اقامت کی حالت میں ہی پڑھے، یعنی سفر میں نماز قضا ہوئی اب آ گیا ہے گھر میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پوری نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ قضا جو جس حالت میں سفر میں قضا ہوئی ہے نا 2 تو وہ پڑھے گا. اور جو اقامت کی حالت میں فوت ہوئی 4 تو قضا 4 ہی پڑھے گا. اگر جب سفر میں اسے ٹائم مل گیا تو سفر میں چاہتا ہے کہ میں قضائیں پڑھ لوں تو جو گھر میں اس کی قضا ہوئی تھی وہ 4 تھی تو وہ 4 ہی پڑھے گا. البتہ قضا پڑھنے کے وقت کوئی عذر ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے. مثلا جس وقت فوت ہوئی اس وقت کھڑا ہو کر پڑھ سکتا تھا، اب کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے. یا اس وقت اشارہ ہی سے پڑھ سکتا تھا تو اشارے سے پڑھے. صحت کے بعد اس کا اعادہ نہیں. کس نماز کی قضا معاف ہے؟ ایسا مریض کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر یہ حالت پورے 6 وقت تک رہی تو اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئیں ان کی قضا واجب ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. مجنون کی حالت جنون میں جو نمازیں فوت ہوئیں اچھے ہونے کے بعد ان کی قضا واجب نہیں، جبکہ جنون نماز 6 وقت کو گھیر لے. آج فجر پھر کل فجر تک 6 پوری ہو جائیں گی، تو اتنا اگر جنون چڑھ گیا تب اس کی قضا نہیں ہے. اچھا، قضا نمازوں میں ترتیب واجب ہونے کا بیان. کہ کیا قضا نمازوں میں ترتیب بھی ہے؟ صاحب ترتیب یعنی جس کے، اب یہ یاد رکھیں صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں. صاحب ترتیب یعنی جس کی ذمہ قضا نمازیں 6 سے کم ہیں، 2 ہیں 3 قضا ہو گئی ہیں. اگر وہ قضا نماز کے یاد ہوتے ہی ہوئے اور وقت میں گنجائش ہوتے ہوئے وقتی نماز پڑھے گا تو اس کی وقتی نماز نہ ہوگی. نہ ہونے کا مطلب یہ کہ نماز موقوف رہے گی. اگر وقتی پڑھتا گیا اور قضا رہنے دی تو جب دونوں مل کر 6 ہو جائیں گی، یعنی چھٹی کا وقت ختم ہو جائے گا تو سب صحیح ہو جائیں گی. اور اگر اس درمیان میں قضا پڑھ لی تو سب گئیں. سب کو پڑھے پھر سے پہلے پڑھے. یعنی جو صاحب ترتیب ہے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس کی قضائیں بہت تھوڑی ہیں، 2 ہیں 3 ہیں، تو ان کو پہلے پڑھے گا اس کے بعد پھر وقت کی پڑھے گا. فوت نماز اور وقتی نماز میں ترتیب ضروری ہے، جبکہ فوت نمازیں 6 سے کم ہوں. ٹھیک ہے جی، صاحب ترتیب ہوگا. یعنی پہلے قضا نمازیں پڑھے پھر وقتی پڑھے. جیسے آج کسی کی فجر ظہر عصر مغرب قضا ہو گئی تو وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ ترتیب اور ان چاروں کو قضا نہ کر لے. وہ صاحب ترتیب ہے. اگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ وقتی اور سب قضائیں پڑھ لے تو وقتی نماز اور قضا نمازوں میں سے جس کی گنجائش پڑھ لے، باقی میں ترتیب ساکت ہے. جیسے نماز عشاء اور وتر دونوں قضا ہو گئے اور فجر کے وقت میں 5 رکعت کی گنجائش ہے تو وتر کی قضا پڑھ کے فجر پڑھ لے. اور اگر 6 رکعت کی گنجائش ہے تو عشاء کی قضا پڑھ کر فجر پڑھ لے. اگر وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ مختصر طور پر پڑھے تو دونوں پڑھ سکتا ہے، اور عمدہ طریقے سے پڑھے دونوں نمازوں کی گنجائش نہیں تو اس صورت میں بھی ترتیب فرض ہے، اور بمقدار جواز جہاں تک اختصار کر سکتا ہے کر لے. یہ صاحب ترتیب کے لیے مسائل ہے. 6 نمازیں جس کی قضا ہو گئی کہ چھٹی کا وقت ختم ہو گیا اس پر ترتیب فرض نہیں رہی. اب اگرچہ باوجود وقت کی گنجائش اور قضا کی یاد کے وقتی پڑھے گا تو وقتی ہو جائے گی، چاہے قضا نمازیں پڑھے اس کے ذمہ سب ایک ساتھ قضا ہوئیں، جیسے ایک دم سے 6 وقتوں کی نہ پڑھی، یا سب ایک دم سے نہ ہوئی بلکہ متفرق طور پر قضا ہوئی، جیسے 6 دن فجر نہ پڑھی اور باقی نمازیں پڑھتا رہا لیکن ان کے پڑھتے وقت وہ فجر کی قضا بھولا رہا تو وہ ترتیب ختم ہو گئی. جب 6 نمازیں قضا ہو گئیں کہ چھٹی کا وقت بھی جاتا رہا تو ترتیب فرض نہ رہی، چاہے وہ سب پرانی ہوئیں یا بعض نہیں. بعض پرانی جیسے 1 مہینہ کی نماز نہ پڑھی پھر پڑھنی شروع کی پھر ایک وقت کی قضا ہو گئی تو اس کے بعد کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کے ذمہ 6 نمازوں سے زیادہ جن کی وجہ سے ترتیب جاتی رہی. جب 6 نمازوں کی قضا ہونے کی وجہ سے ترتیب ساقط ہو گئی، اب اگر ان قضاؤں میں سے بعض پڑھ لیں کہ قضا 6 سے کم رہ گئی تو ابھی ترتیب والا نہ ہوگا، بس ایک مرتبہ ختم ہو گئی چیز جب تک 6 کی قضا نہ پڑھ لیں. جب سب کی قضا پڑھ لے گا تب پھر سے صاحب ترتیب ہو جائے گا. پھر سے کیا ہو جائے گا؟ صاحب ترتیب ہو جائے گا.
6 یا اسے زیادہ قضا نمازیں جس طرح اس قضا و ادا میں ترتیب کو ساقط کر دیتی ہیں، اسی طرح قضاؤں میں بھی ترتیب کو ساقط کر دیتی ہیں۔ قضاؤں میں بھی آپس میں ترتیب نہیں رہتی، آگے پیچھے ہو سکتی ہے جب 6 سے زیادہ قضا ہو گئیں۔ جیسے کسی نے 1 مہینے تک نماز نہ پڑھی، پھر اس مہینے کی نمازوں کی قضا اس طرح پڑھی کہ پہلے 30 فجر کی قضا پڑھی، پھر اس کے بعد 30 ظہر کی قضا پڑھی، اسی طرح 5 وقت کی قضا پڑھی، تو اس طرح قضا پڑھنا بھی صحیح ہے۔ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں، اگرچہ ان کا پڑھنا جلد سے جلد واجب ہے، مگر بال بچوں کے حقوق اور اپنی ضروریات کی وجہ سے تاخیر کر سکتا ہے، لہذا کاروبار بھی کرے اور جو وقت فرصت کا ملے اس میں قضا پڑتا رہے یہاں تک کہ سب پوری ہو جائے۔ اوپر والی زیادہ تر مسائل صاحب ترتیب کے لیے تھے، آپ میں سے اگر کوئی صاحب ترتیب ہے تو ان کو دوبارہ پڑھے، غور کرے۔ اچھا، قضا نماز نوافل سے اہم ہے، یعنی جس وقت نفل پڑتا ہے انہیں چھوڑ کر اس کے بدلے قضائیں پڑھے تاکہ بری ذمہ ہو جائے۔ البتہ تراویح اور 12 رکعت سنت موقعہ کو نہ چھوڑے، باقی جتنے نوافل ہیں ان کو چھوڑ کر وہ پڑھے، کوشش کرے قضا پڑھے۔ جس کے ذمہ برسوں کی نمازیں قضا ہوں اور ٹھیک یاد نہ ہو کہ کتنے دن سے کون سی قضا ہوئی ہے، تو وہ یوں نیت کرے کہ سب سے پہلے فجر کی جو مجھ سے قضا ہوئی ہے میں اس کو ادا کرتا ہوں، یا سب سے پہلی ظہر اثر جس کی قضا پڑھنا چاہتا ہے اس کی نیت کرے۔ اسی طرح سب نمازوں کی قضا پڑھ ڈالے یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ سب ادا ہو گئی، اور نیت یہ کرے کہ سب سے پہلی کی قضا کر رہا ہوں، سب سے پہلی، ظاہر سب سے پہلی کی قضا کی ہے تو وہ ادا ہو گئی، تو پھر اگلی سب سے پہلی ہو جائے گی، یہ ادا ہو گئی تو اگلی سب سے پہلی ہو جائے گی، ایسے۔ بالغ ہونے کی عمر، آدمی چاہے عورت ہو یا مرد جب سے بالغ ہوتا ہے اس وقت سے اس پر نماز روزہ وغیرہ فرض ہو جاتا ہے۔ عورت کم سے کم 9 عمر میں اور زیادہ سے زیادہ 15 برس میں بالغ ہو جاتی ہے، اور مرد کم سے کم 12 اور زیادہ سے زیادہ 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے۔ 15 برس کی عمر والے کو چاہے مرد ہو عورت ہو شروع میں بالغ مانا جاتا ہے، چاہے بالغ ہونے کی نشانیاں پائی جاتی ہوں یا نہ ہوں۔ جاہل گنوار ہونا عذر نہیں، ان پڑھ یا گنوار ہونا یا عورت ہونا کوئی عذر نہیں، سب پر شرع کی ضروری باتیں سیکھنا فرض ہے۔ اگر اپنے فرائض و واجبات کو نہ جانے گا تو گنہگار ہوگا، عذاب میں گرفتار ہوگا۔ نماز کا فدیہ، جس کی نماز قضا ہو گئی اور مر گیا تو اگر فدیہ دینے کی وصیت کر گیا اور مال بھی چھوڑا تو تہائی مال سے ہر فرض اور وطر کے بدلے آدھا سا یعنی 2.25 کلو گیہوں یہ 1 سا جو صدقہ کرے، جو صدقہ کرے۔ اور اگر مال نہ چھوڑا اور وارث فدیہ دینا چاہیں تو کچھ مال اپنے پاس سے قرض لے کر مسکین کو دے دیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک نماز کا فدیہ 2.25 کلو گندم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو روزے نہیں رکھ سکتے بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گندم۔ جب مسکین مال پر قبضہ کر لے تو اپنی طرف سے وارث کو ہبہ کر دے، اب یہ ہیلا ہے، مسکین مال پر قبضہ کر لے تو وارث کو ہبہ کر دے، اور وارث بھی اس پر قبضہ کر لے پھر یہ وارث مسکین کو دے دے، یوں ہی لوٹ پوٹ کرتے رہے تاکہ وہ قضائیں ساری ادا ہو جائیں، یہ بھی ایک ہیلا بتایا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 22، جس کی نمازوں میں نقصان و قرات ہو وہ تمام عمر کی نمازیں پھیرے تو اچھا ہے، یعنی بعد میں اسے معلوم ہوا کہ میں نمازیں پڑھتا رہا تو میرا وضو صحیح نہیں تھا یا کچھ مسائل تھے، وہ پھر ان نمازوں کو پھیرتا رہے، اور خرابی نہ ہو تو نہ چاہیے نہ پھرے، اور کرے تو فجر و عصر کے بعد نہ پڑھے، جب دوبارہ پھیرنی ہے تو فجر عصر کے بعد نہیں۔ تمام رکعتیں بھری پڑھے اور وتر میں قنوت پڑھ کر تیسری رکعت کے بعد قضا کرے اور 1 رکعت اور ملا جا کے 4 ہو جائے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 22، جس کی نمازوں میں نقصان قرات وہ تمام عمر کی نمازیں پھیرے تو اچھا ہے، اور کوئی خرابی نہ ہو تو نہ چاہیے، کرے تو فجر عصر کے بعد اور تمام رکعتیں بھری پڑھے، یعنی پوری پوری پڑھے، وتر میں قنوت پڑھ کر تیسری رکعت کے بعد قضا کرے، قنوت پڑھ کر تیسری رکعت کے بعد قضا کرے اور 1 اور ملائے کہ 4 ہو جائے۔ قضائے عمری کچھ نہیں، بعض لوگ شب قدر یا آخر رمضان میں جو نماز قضائے عمری کے نام سے پڑھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں ہو جاتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح یہ جو کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعے میں تو یہ اگر پڑھ لیتا ہے 4 رکعت، رکعتیں 4 پڑھ لے گا تو وہ ساری قضائے عمری ہو جائے گی، تو ایسا نہیں، یہ ویسے ہی مشہور کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات المصابی، حدیث نمبر 100، 100 نمبر حدیث یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ یہ تقدیر پر ایمان لانے سے متعلق ہے۔ وعن ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ خلق آدم، آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائے، من قبضۃ ایک مٹھی سے، قبضہ من جمیع الارض تمام زمینوں میں سے اللہ نے ایک مٹھی بھری، ٹھیک ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، فجا ابو بنو آدم، تو اسی طرح پیدا ہوئے آدم کی اولاد اللہ قدر الارض، زمین کی مناسبت سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے جی، اور کس طرح زمین کی مناسبت سے کہ حتی احمر، کچھ لال پیلے گورے چٹے، وجہ، ٹھیک ہے، اللہ قدر الارض، منہم احمر، ان میں سے کچھ احمر بھی تھے، احمر لال، والابید کچھ بہت سفید تھے، والاسود کچھ کالے بھی تھے، وبین ذالک اسی طرح جس طرح زمین کی قسمیں، تو اللہ نے پوری زمین سے مٹی بھر کے تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو پھر آدم کی اولاد بھی کبھی کسی زمین کی نسبت سے کالے، کسی نسبت سے سفید، کسی نسبت سے مٹیالے وغیرہ، والسہل والحزن، اور جس طرح زمین سخت بھی ہوتی ہے، نرم بھی ہوتی ہے، اسی حساب سے السہل، جو جس زمین کے حصے سے سہل والے حصے سے پیدا ہوئے ہیں ان کی طبیعت میں سہل ہے، جو سخت حصے سے، والخبیث والطیب، اچھے اور برے، جو کچھ زمین کے حصے اچھے تھے، کچھ برے تھے، خراب تھے، جو خراب سے پیدا ہوئے ان کے اندر خرابی، جو اچھے سے ان کے اندر اچھائی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال کہتے سمیعت رسول اللہ، میں نے آپ علیہ السلام سنا، یقول آپ علیہ السلام فرماتے تھے، ان اللہ خالق خلق، اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، فی ظلمت اندھیرے میں، فالقى علیہم، ڈالا ان پر، من نوری اپنے نور سے، فمن اصاب من ذالک نور، جس کو یہ نور مل گیا، اہتدا وہ ہدایت پا گیا، ومن اخطا جو اس سے محروم رہا، دل وہ گمراہ ہو گیا نور سے، فلذلک اقول، اس لیے میں کہتا ہوں، جف القلم علی علم اللہ، قلم سوکھ گیا اللہ کے علم پر، اب ختم، تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ وعن انس، حضرت انس روایت قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، آپ علیہ السلام زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرا دل اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، فقل، تو میں نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آمنا بک و بما جئت بہ، ہم آپ پر ایمان لے آئے، جو آپ لے آئے اس پر بھی ہم ایمان لے آئے، فال تخاف علینا، کہ آپ کو ہم پر ڈر ہے، یعنی آپ ڈرتے ہیں ہمارے متعلق، قال آپ نے فرمایا، نعم ہاں، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، اس لیے کہ دل جو ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها، اللہ پھیرتا رہتا ہے، کئی فیشا، جس طرح چاہے، تو دل کا مانا ہی پھرنا ہے، تو پھرتا رہتا ہے، تو آپ علیہ السلام دعا مانگتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو ہم بھی یہ مانگے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، تو اللہ نے دین کی طرف پھیرا ہے، تو ہم پڑھ رہے ہیں، تو مزید دعا کرتے رہیں۔ وعن ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرمایا، مثل القلب، دل کی مثال کریشۃ، پر کی طرح ہے، بِأَرْضِ فُلَاتٍ، بیابان میں جس طرح ایک پر پڑا ہوتا ہے، یقلب ہر ریاح، تو وہ جو ہوائیں ہیں اس کو پلٹتی رہتی ہیں، ظہرن و بطن، کبھی اوپر پر ہو جاتا ہے، کبھی نیچے ہو جاتا ہے، ظہر کہتے ہیں نا، ظہر یعنی کہ پیٹ اور بطن پیٹھ، تو پیٹ اور پیٹ، ظہرن پیٹ اور بطن پیٹ، یعنی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے پر، تو اسی طرح دل بھی آگے پیچھے ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی پریشانی ہوتی ہے، تو ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ وعن علی، حضرت علی سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن عبد، مومن نہیں ہو سکتا بندہ، حتی یؤمن، یہاں تک کہ ایمان لے آئے، باربعین، چار چیزوں پر ایمان لے آئے تب ہوگا، یشہد، پہلی، اللہ الہ الا اللہ، کہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وانی، بس میں رسول اللہ کا رسول، بعثنی بالحق، اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، ویوم بالموت، اور موت پر بھی ایمان لے آئے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لے آئے، ویؤمن بالقدر، اور تقدیر پر ایمان لے آئے، تب مسلمان ہوگا، تقدیر پر ایمان لانا بہت اہم ہے،
وعن ابن عباس عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، صنفان دو چیزیں من امتی میرے امتیوں میں سے، لیس لہما فی الاسلام ان دو قسموں والوں کے لیے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، المرجیہ والقدریہ، مرجی اور قدریہ۔ مرجے یہ کہتے ہیں بس کلمہ پڑھ لیا بس ہر چیز ختم، کوئی نماز روزہ نہ بھی کرے کوئی ٹینشن نہیں، حالانکہ یہ حصہ ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں۔ مرجی بس، مرجی یعنی یقین سے، وہ کہتے ہیں بس ارادہ کر لیا کلمہ پڑھ لیا بس بہت بات ختم ہو گئی۔ والقدریہ تو وہ جو قدری ہے نا، قدری وہ بھی یہ بھی ہے۔ قدری کیا کہتے ہیں ہر چیز لکھی تقدیر پہ، اللہ نے لکھ لیا اب ہم کچھ نہیں کرنے والے، ایسا بھی نہیں ہے، اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے تو وہ کام کرتا رہے۔ وعن ابن عمر، حضرت آپ لکھیں گے نا نیٹ پہ بھی قدریوں کے عقائد اور مرجے کے عقائد تو آپ کو مل جائیں گے پوری تفصیل سے۔ وعن ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام سنا، یقول آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یکون فی امتی خسف و مسکن، میری امت میں خسف دھس جانا بھی، مسکن چہرے بھی بدل جائیں گے، وذالک یہ اس میں ہوگا فی المکذبین بالقدر، جو تقدیر کا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں، ان کے چہرے بھی مسخ ہوں گے، دھس بھی جائیں گے۔ اچھا، وعنہ اور انہی سے ابن عمر سے رضی اللہ عنہ قال کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، القدریہ تو مجوس، قدریہ مجوس حاضر اس امت کے مجوسی ہیں، مجوسی کہتے ہیں ستارہ پرست کو، آگ کو جو پوجتے ہیں، اس امت کے مجوسی ہیں قدریہ۔ ان ماردو اگر بیمار ہو جائیں، فلا تعودوہم ان کی یاد نہیں کرنا، ان ماتو اگر مر جائیں، فلا تشہدوہم تو ان کے ہاں حاضر نہیں ہونا، جنازے پہ نہیں شامل ہونا۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا تجالسوا اہل القدر، اہل قدریہ کے پاس مت بیٹھا کرو، ولا تفاتحوہم اور نہ ان کے جنازوں میں شامل ہو، یعنی اتنی سختی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ستۃ لعنتہم، حضور فرماتا 6 ایسے لوگ ہیں جن پر میں نے لعنت کی ہے، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے بھی ان پر لعنت کی ہے، وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ الزائد فی کتاب اللہ، پہلا وہ جو کتاب میں اضافہ کرے، اللہ کی کلام میں اپنی طرف سے معنی بڑھا دے۔ والمکذب بالقدر اللہ، بقدر اللہ، دوسرا وہ جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلائے۔ والمتسلط بالجبروت، تیسرا وہ جو کسی کو زبردستی کیا کر دے، حاکم بنا دے۔ لیعز من ازلہ اللہ، اس کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، وَيَذِلُّ مَنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ، اور اس کو ذلیل کر جس کو اللہ نے عزت دی ہے، تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ جو ہمارے حکمرانوں کو مسلط کیا جاتا ہے نا، یہ خاص طور پر اسی کے لیے اس پر لعنت ہے کہ جو کسی کو جان بوجھ کے حکمران بنا لے، ٹھیک ہے نا۔ والمستحل لحرم اللہ، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے۔ والمستحل من عطرتی محرم اللہ، اور جو میری عطرت سے کی حرمت کو نہ جانے، یعنی اہل بیت کا ادب احترام نہ کرے، والتارک لسنتی، اور میری سنت کو چھوڑنے والا، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اچھا، وعن مطر بن رکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا قضى اللہ لعبد، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتا کسی بندے کے لیے، ان یموت بارض، کی اس زمین پر یہ فوت ہوگا، جعل له الیہ حاجۃ، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ضرورت اس کی پیدا کر دیتا ہے کہ وہاں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، بس وہ ویزا لگا کے سعودیہ چلے گئے، وہیں فوت ہو گئے، مطلب ان کا ایک بہانہ، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی اور زمین پر موت دینا چاہتا ہے تو وہاں اس کے لیے کوئی نہ کوئی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کے اس کو موت سے سامنا ہوتا ہے۔ وعن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قالت کہتی ہے، قل تو میں نے کہا، یا رسول اللہ کے رسول، ذراری المؤمنین، مومنوں کے بچوں کا کیا ہوگا؟ قال من آبائہم، آپ نے فرمایا اپنے والدوں سے ہوں گے، یعنی مومنوں کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں گے جنت میں۔ فقلت تو میں نے کہا، یا رسول اللہ بلا عمل، بغیر عمل کے جنت میں ہوں گے؟ قال، آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ عالم بما کانوا عاملین، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے۔
کل تو میں نے پوچھا، کل تو میں نے کہا فَذَرَارِيُّ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کی اولاد جو چھوٹے چھوٹے، ان کے بارے میں کیا آپ کا فرمانا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا من آبائہم، ٹھیک ہے، یہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی ہوں گے۔ قل تو میں نے کہا بلا عمل، بغیر عمل کے جہنم میں کیسے ہوں گے؟ قال، آپ علیہ السلام، اللہ عالم بما کانوا عاملین، اللہ زیادہ جانتا ہے جو یہ عمل کرنے والے تھے۔ وعن 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 ابن مسعود، حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا الوالدۃ والموعودۃ فی النار، الوالدۃ یعنی زندہ درگور کرنے والی اور جس کی خاطر زندہ درگور کیا گیا ہے وہ جہنمی ہے۔ کسی کو زندہ گڑے ڈال دیا اور جس کی وجہ سے ڈالا، کسی کے کہنے کی وجہ سے ڈالا، تو وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ الامان والحفیظ۔